السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آ گئے ہیں منظور صاحب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ بھی جوائن کر لیے ہیں، بس ابھی آڈیو اور ویڈیو کنیکٹ کریں گے میرے خیال میں انشاءاللہ۔ آپ بسم اللہ کیجیے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل سے لگاتار اربعین نوویہ کی شرح ہمارے سامنے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ان دروس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ جو کچھ ہم سنیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، ہم شیخ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ شیخ ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں اور ہمیں اور اس طریقے سے ہمارے تمام سامعین اور ناظرین اور مشاہدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، اور مزید کچھ نہ کہتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ شیخ ہمیں درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور 36 حدیثیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر 37 اور 38 کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 37 کا عنوان نیکی اور گناہ کے سلسلے میں اللہ کا فضل اور عدل۔ اس پوری حدیث کا جو حاصل ہے یا عنوان ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی اور گناہ کے بارے میں اجر و ثواب کا کیا قاعدہ ہے، اور انسان کی نیت اور اس کے عمل کے تعلق سے اللہ کے ہاں کیا اصول اور ضابطہ ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی انسان اگر آخرت میں ہلاک ہوتا ہے تو یقیناً واقعی وہ اس بات کا حقدار تھا کہ ہلاک ہو، واقعی وہ اس لائق تھا کہ ہلاک ہو، ورنہ اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ خیر کا طالب یقیناً فلاح پا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور اس کے معنی اور اس سے متعلق مباحث کیا ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة۔ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں۔ ویسے تو سارا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے یوں کہا۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جو حدیث ہو اور اللہ کا کلام اس میں ہو، اللہ کا قول اس میں ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں روایت کرتے ہوں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے۔ قرآن کے ہر حرف پر ایک نیکی اور اس کا 10 گنا ہے، لیکن حدیث قدسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی وعدہ یا فضیلت نہیں آئی، اگرچہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے پڑھنے کا، لیکن یہ ثواب قرآن کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا وہ قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت نماز میں کی جا سکتی ہے، حدیث قدسی کی نہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حدیث قدسی میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے طہارت کے جو احکام قرآن کے ساتھ ہیں وہ حدیث قدسی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا التزام کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قول اور اللہ کی بات اس میں بیان کی جاتی ہے، جو بندوں کو مزید بتانے کے لیے ہوتی کہ اللہ کی بات ہے، تو اس کی اہمیت اور زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا پھر اسے بیان بھی کر دیا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی نیت کرے اور وہ نیکی نہ کر پائے یا نیکی نہ کرے، کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک نیکی کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لیکن اگر وہ نیت کرنے کے بعد عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک، بلکہ کئی گنا اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ 10 گنا سے 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر وہ نیت کرے، گناہ کی نیت کرے، برائی کی نیت کرے، پہلے نیکی کی نیت کی، اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرے فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن وہ گناہ نہ کرے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ میں۔ اس حدیث میں 4 حالتیں بندے کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک حالت نیکی، 2 حالتیں نیکی کے بارے میں ہیں، 2 گناہ کے بارے میں۔ ایک صورت نیکی کے بارے میں کہ نیت کرے لیکن نیکی نہ کر پائے یا نہ کرے، اور دوسری صورت ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے۔ گناہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کا ارادہ چھوڑ دے، گناہ نہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ گناہ کا کرے اور گناہ کر جائے، گزر جائے اس پر سے، گناہ کر بیٹھے۔ تو ان 4 صورتوں میں اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، نیکی اور گناہ کیسے اس کے لیے لکھا جاتا ہے، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں۔
حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. پہلا ٹکڑا حدیث کا ہے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا، پھر اسے بیان بھی کر دیا. یہاں لکھنے اور بیان کرنے کی بات ذکر کی جا رہی ہے. یہ لکھنا کیسا ہے اور بیان کرنا کیسا ہے، یہ کیا معنی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ کتب ای کتب وقوعها وکتب ثوابها. کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے؟ نیکی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے کیا لکھا؟ دو چیزیں لکھی. ایک اس کا وقوع لکھا، جیسے بندہ کیا عمل کرے گا اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے. آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے. بلکہ بندہ جب ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رحم میں اس میں روح آتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے، تبھی بھی فرشتہ اس کے لیے لکھتا ہے کہ وہ کیا کیا عمل کرنے والا ہے، کہ وہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا. جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے وہ لکھتا ہے. تو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بندے کے اعمال لکھ دیے ہیں، ان کا وقوع کیا کیا ہوگا. اور وَكَتَبَ ثَوَابَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی لکھ دیا ہے. فرماتے ہیں اما وقوعها ففی اللوح المحفوظ. اعمال اور بندے کے جو نیکیاں اور گناہ ہیں جن کا وقوع ہونا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے. وَأَمَّا ثَوَابُهَا فَبِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ. اور جہاں تک کہ ثواب کا معاملہ ہے تو جو شریعت جس کی رہنمائی ہماری کرتی ہے، قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا کہ کون سی نیکی کا ثواب کتنا ہے. تو شریعت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. شرح الاربعین میں یہ بات شیخ عثیمین نے کہی ہے. شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں یعنی کتبہا عندہ فبینہا فی القرآن. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں نیکی اور گناہ کا معاملہ لکھا، کیا نیکی کیا گناہ، کیا حلال کیا حرام، کیا ثواب کیا گناہ، کس چیز پر بھلائی کی کون سی چیز بری ہے. اور فبینہا فی القرآن، پھر اسے قرآن میں بیان کر دیا اجمالی طور پر اور سنت میں تفصیلی طور پر. بین ما تکون بہ الحسنہ وبین ما تکون بہ السیئہ. بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے، کیا کرنے سے نیکی کا ثواب ملتا ہے، کیا کرنے سے گناہ کا یعنی اس پر گناہ واقع ہوتا ہے. یعنی بین العمل الذی یکتب للمرء بہ حسنہ وبین العمل الذی یکتب للمرء بہ سیئہ. کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیا عمل کرنے سے نیکی لکھی جائے گی، کیا عمل ہے جو گناہ والا ہوگا. کیونکہ اعمال تو اعمال ہیں، اچھے برے کی تمیز بندہ خود سے نہیں کر سکتا ہے. جیسے ایک انسان اگر تجارت میں نفع کمائے تو اس کے لیے حلال ہے، اور اگر وہ تجارت میں سود لے، سود کا معاملہ کرے تو اس پر گناہ ہے. تو بظاہر عمل ایک ہی ہے. یہ کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. ایک انسان کا مسجد کی طرف چلنا اور شراب خانے کی طرف چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کون سا عمل جو بندے سے صادر ہونے والا ہے وہ بھلائی شمار ہوگا اور کون سا عمل ہے جو گناہ شمار ہوگا. بندہ خود سے نیکی اور گناہ کا فرق معلوم نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود اس کو لکھا اور بیان کیا. معلوم ہوا کہ بندہ محتاج ہے نیکی اور گناہ کی معرفت کے لیے اللہ رب العالمین کے علم کا جو رسول کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. یہ پہلی بات ہم کو جاننا ضروری ہے. علامہ الحیتمی کہتے ہیں بین ذالک، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ بین ذالک للکتبۃ من الملائکۃ حتی عرفوہ. اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ایک تو سارے بندوں کے لیے رسولوں کی معرفت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی بیان کر دیا تاکہ وہ اس کو پہچان لے کہ بندہ کون سا عمل کرے تو اس کو نیکی کے خانے میں لکھا جائے اور کون سا عمل کرے تو اس کو گناہ کے خانے میں لکھا جائے. وَاسْتَغْنَوْا بِهِ عَنْ أَنْ يَسْتَفْسِرُوا فِي كُلِّ وَقْتٍ كَيْفَ يَكْتُبُونَهُ. یعنی فرشتوں کو بتا دیا کہ کون سا عمل بندہ کرے تو نیکی لکھنا ہے، کون سا بندہ عمل کرے تو اس کے لیے گناہ لکھنا ہے، تاکہ فرشتے مستغنی ہو جائیں، ہر عمل کے بارے میں اللہ سے پوچھنا نہ پڑے کہ اللہ اس کو ہم نیکی لکھیں کہ گناہ لکھیں. تو بین ذالک میں
ایک تو اس کا بیان اور اس کی تبیین، اس کی وضاحت بندوں کے لیے ہے رسولوں کی معرفت سے، تاکہ وہ عمل کریں، جانیں نیکی اور گناہ کے فرق کو۔ لیکن اسی طرح سے اللہ نے بیان کر دیا فرشتوں کو بھی، فرشتوں کے سامنے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، تاکہ وہ جان لے کہ بندے کے کس عمل کو کہاں لکھنا ہے۔ جو دو فرشتے اس کے نیکیاں اور برائیوں کو لکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو اس میں یعنی یہ التزام اللہ کی طرف سے ہے بندے کے اعمال کا۔ جب اللہ نے اتنا انتظام اس کے لیے کیا ہے تبیین کا اور اس کے لکھنے کا، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہے۔ وہ دیکھے کہ اس کا عمل اس کے مستقبل کو طے کرنے والا ہے، یا تو وہ جنتی بنے گا یا تو جہنمی۔ لہٰذا جب اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے تو وہ اپنے اعمال کے بارے میں بے فکر نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو، بلکہ اپنے ہر عمل کا مراقبہ کرے، دیکھے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں۔ فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے کہا ہر ایک دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ معلوم ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اور اسی میں اس کی اصلاح ہے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بندہ، جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قلب کا عمل بھی عمل شمار ہوتا ہے، اور سچی نیت بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے عمل کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ نیکی کی نیت کے بارے میں بخیل نہ ہو۔ کہاں ہوگا مجھ سے، نہیں ہو سکتا مجھ سے، نیت تو کرے، ہو سکتا ہے آج نہ صحیح اللہ تعالیٰ کل اس کو توفیق دے۔ آج مشکلات ہیں، کل آسانیاں پیدا کرے، آج معذور ہے، کل اللہ تعالیٰ امکانات پیدا کر دے۔ تو یہاں بتایا کہ جو نیکی کی نیت کرے لیکن نہ کرے عمل نہ کرنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آج اس نے نیت کی لیکن کل وہ معذور ہو گیا، نہیں کر پایا، حج کا ارادہ کیا تھا یا فلاں عمل کا ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر پایا، درس میں جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے نہیں جا پایا، یا اسی طرح سے اس نے نیت تو کی تھی لیکن بھول گیا۔ تو کسی عذر کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے یا اسباب کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آدمی عمل نہ کر پائے، تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی نیت سچی تھی۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے دیگر احادیث میں بھی ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت تھی کہ وہ رات میں قیام اللیل کے لیے بیدار ہوگا، وہ رات میں تہجد پڑھے گا، فغلبته عیناہ حتی اصبح کتب له ما نوى وكان نومه صدقة علیہ من ربہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وہ نیند سے مغلوب ہو گیا، اس کی آنکھیں یعنی وہ کھلی نہیں، بیدار نہیں ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت نکل گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کتب له ما نوى، جو کچھ نیت اس نے کی تھی ضرور اس کو ثواب ملے گا، لکھا جاتا ہے، یہاں لکھنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند کو اس کے لیے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ امام النسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 21 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل عبادت کا ارادہ آدمی نے کیا لیکن نیند کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر اس عمل کو نہیں کر پایا، نیت سچی تھی، نیت کی وجہ سے ہی اس کو ثواب ملے گا اگرچہ وہ عمل نہیں کر پایا، اور اس کا سونا اور اس کا آرام کرنا اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فرائض کے سلسلے میں، نماز، جماعت کی نماز کے سلسلے میں آپ دیکھیں یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، جو آدمی وضو کرے اور اچھا وضو کرے، کامل وضو کرے، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، پھر وہ مسجد گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، پہنچنے تک نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا امام صاحب نے، اعطاہ اللہ جل وعز
मिथल अजरि मन सल्लाहा व हदरहा, अल्लाह ताला उसको वो सवाब अता करता है, उसकी तरह उनकी तरह सवाब अता करता है जो उस नमाज के लिए हाजिर हुए और उन्होंने नमाज भी अदा की, मस्जिद में आए और जमात से नमाज पढ़ी। इस देर से आने वाले को जिसकी नीयत सच्ची थी, अल्लाह उसका सवाब वो सवाब अता फरमाता है, उनकी हाज़िरी का और उनकी जमात से नमाज पढ़ने का। ला यनकुसु ज़ालिका मिन अजरिहिम शैआ, हाँ लेकिन वो जो लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़ी जमात के साथ में, उनके अजर में से कोई कमी नहीं की जाएगी। इसको हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे, बहुत अहम नुक्ता है जो बहुत सारे इश्कालात को ख़त्म करता है जो बाज़ अहादीस में फ़ज़ाइल के आते हैं। बहुत अहम चीज़ है, उसको हमको समझना है। इमाम अहमद, अबू दाऊद, नसई और हाकिम ने इसको रिवायत किया है और सहीह जामे सगीर में हदीस नंबर 6163 पर शेख अल-अलबानी ने इसको सही कहा है। एक और हदीस हम देखते हैं, अच्छी बुरी नीयत, जहाँ अच्छी नीयत का मामला है वहीं बुरी नीयत का भी मामला है। आइए देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा दुनिया लिअर्बअति नफर, दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। दुनिया में 4 लोगों का आदमी 4 में से एक हाल में होता है। अब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मा, एक तो वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने माल भी दिया और इल्म भी दिया। फ़हुव यत्तक़ी फ़ीहि रब्बहु, तो अपने माल के सिलसिले में, अपने इल्म के बाब में अल्लाह ताला से, अपने रब से डरता है, परहेज़गारी की राह इख्तियार करता है। व यसिलु फ़ीहि रहिमहु, और अपने माल से रिश्ते नाते जोड़ता है, उन पर एहसान करता है, लुटाता है। व यअलमु लिल्लाहि फ़ीहि हक़्क़न, और अपने माल में अल्लाह के हक को भूलता नहीं, जानता है, याद रखता है। अपने माल में से ज़कात अदा करता है, फ़ुक़रा पर खर्च करता है, अहल इयाल की जिम्मेदारी निभाता है, हकूक़ अदा करता है। फ़हादा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, ये आदमी सारे लोगों में सबसे आला मर्तबे पर है। व अब्दिन रज़क़हुल्लाहु इल्मन व लम यरज़ुक़हु मालन, दूसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया लेकिन उसे माल नहीं दिया। फ़हुव सादिक़ुन निय्या, लेकिन उसका हाल ये है कि वो अपनी नीयत में सच्चा है। क्या नीयत है उसकी? यक़ूलु लौ अन्न ली मालन लअमिलतु बिअमलि फुलान, वो कहता है कि अगर मेरे पास माल होता या अगर मुझे माल मिल जाए, मैं फुलां की तरह नेकियां करूंगा। फुलां आदमी जो भलाई के काम करता है, मैं भी वैसे काम करूंगा। फ़हुव बिनियतिही, बस अल्लाह के यहाँ उसका मामला उसकी नीयत के मुताबिक है। फ़अज्रुहुमा सवा, तो इन दोनों का अजर बराबर है। पहला वो जो माल दिया गया, इल्म दिया गया और माल में हक अदा करता है हकदारों का, और माल में सही अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है। दूसरा ये माल नहीं है लेकिन उसका इल्म सही है, लिहाजा उस इल्म की बिना पर उसकी नीयत भी अच्छी है, वो जानता है कि कैसी नीयत करना चाहिए, तो उसकी नीयत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब देगा। और फरमाते हैं कि उसका मामला उसकी नीयत के मुताबिक है और दोनों का अजर बराबर है। इसमें थोड़ा शुबा है, आगे जाके हम इश्काल देखेंगे उसको इंशाअल्लाह। व अब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन व लम यरज़ुक़हु इल्मा, तीसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया लेकिन इल्म नहीं दिया, उसका इल्म सही नहीं। फ़हुव यख़बितु फ़ी मालिही बिग़ैर इल्म, तो वह अपने माल में इल्म के बगैर ही गलत तसर्रुफ करता है, माल में गड़बड़ करता है, गलत इस्तेमाल करता है उसका। ला यत्तक़ी फ़ीहि रब्बहु वला यसिलु फ़ीहि रहिमहु, अपने माल के सिलसिले में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक परहेजगारी का रास्ता नहीं अपनाता, तकवा वाला रास्ता नहीं अपनाता, अल्लाह से डरता नहीं माल के बाब में, और न रिश्ते नाते जोड़ता है उस माल के जरिए से एहसान करके। वला यअलमु लिल्लाहि फ़ी हक़्क़न, और उसमें अल्लाह के हक को पहचानता नहीं। फ़हादा बिअख़बथिल मनाज़िल, ये सबसे बदतरीन मकाम पर है, इसका दर्जा अल्लाह के यहाँ सबसे बदतरीन है। व अब्दिन लम यरज़ुक़हुल्लाहु मालन वला इल्मा, चौथा वो है जिसको अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना इल्म दिया, नफा बख्श इल्म उसको नहीं दिया, हो सकता दुनिया का बहुत कुछ जानकार हो। फ़हुव यक़ूलु लौ अन्न ली मालन लअमिलतु फ़ीहि बिअमलि फुलान, ये आदमी कहता है कि काश कि मेरे पास माल होता, या अगर मेरे पास माल होता तो मैं इस अय्याश की तरह, बुरे आदमी की तरह जो अपने माल में गलत तसर्रुफ करता है, मैं भी ऐसा करता, मैं भी फिल्में देखता, मैं भी
جو ہے غلط کام کرتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا وغیرہ وغیرہ، تو وہ دوسرے کو دیکھ رہا، اس کی عیاشی کو، گناہوں کو، اور سوچ رہا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو یہ گناہ میں بھی کرتا، یہ لذتیں میں بھی اڑاتا۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، تو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ اس کی نیت ہی کے مطابق ہوگا۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اور دونوں کا گناہ برابر ہے، جو عمل اس نے، برائیاں اس نے کی اور یہ جو نیت کر رہا ہے، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3024، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہاں یہ چار لوگ ہیں، علم، مال، تو علم اور مال دونوں دیا گیا، تو علم کے تابع اپنے مال کا تصرف کرتا ہے، علم کے مطابق، صحیح علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، سب سے اعلیٰ منزل۔ اس کے بعد وہ جو مال میں، اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، اس کے پاس نیت اچھی ہے، مجرد اس نیت کی بنیاد پر اس کو ثواب ملے گا، کاش کہ میرے پاس ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ تیسرا، مال بھی ہے لیکن علم نہیں ہے، اور اس کا علم بگڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی نیت بھی بگڑی ہوئی ہے اور اس کا عمل بھی بگڑا ہوا ہے، وہ اپنے مال میں غلط تصرف کرتا ہے، یہ بدترین مقام پر ہے۔ اور چوتھا، وہ جس کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں ہے، تو وہ آدمی اس مالدار کو دیکھتا ہے جو گناہگار ہے، اور اس کی عیاشیوں کو دیکھ کے چاہت کرتا ہے کہ کاش مال ہوتا تو مجھے بھی یہ لذتیں ملتی۔ اس آدمی کو بھی گناہ ہوگا اس کی نیت کی وجہ سے، اگرچہ وہ ساری عیاشیاں نہیں کر پایا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت کا معاملہ جہاں نیکیوں میں ہے وہیں گناہ میں بھی ہے۔ ایک آدمی مجرد نیت کی بنیاد پر، صرف نیت کی بنیاد پر ثواب کا حقدار بن سکتا ہے، وہیں وہ آدمی بری نیت کی وجہ سے گناہ کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے ارادوں کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے، ویسے ہی جیسے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک شبہ پچھلی حدیث سے بھی اور اس حدیث میں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ آدمی نماز کے لیے گیا اور دیر سے پہنچا، جماعت ہو چکی ہے، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والوں کو ملا۔ وہ لوگ تو بیچارے آ کے اتنی محنت کی، مجاہدہ کیے، اور وہ بھی برابر، یہ بھی برابر، یہ مجرد نیت کی وجہ سے، اور وہ سب عمل کر کے بھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور مال والا بھی ہے، مثال کے طور پر مال خرچ کر رہا ہے، اتنا محنت سے کماتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی نہ کمایا نہ خرچ کیا، بس نیت کی بنیاد پر وہ مقام اس نے پا لیا، اتنا ثواب اس کو مل گیا۔ تو کیا عمل کرنے والوں کے لیے اس میں سستی کا پہلو نہیں نکلتا ہے کہ ہم خالی نیت ہی کریں، کیوں عمل کریں؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلا جو ہے ساری منزلوں میں سب سے اعلیٰ منزل پر ہے، اور گناہ کرنے والا، مال کو غلط استعمال کرنے والا، یہ بدترین مقام پر ہے۔ تو ان دونوں کو اعلیٰ اور بدترین دونوں قرار دیا گیا، یعنی عمل کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ عمل کرنے والا اور نیت کرنے والا دونوں میں فرق ہے، چاہے وہ نیکی کے اعتبار سے ہو یا گناہ کے اعتبار سے ہو۔ اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، قولہ فہما فی الاجر سواء، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ بہت ساری احادیث میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس اشکال کو دور کرتا ہے۔ فرماتے ہیں فہما فی الاجر سواء علی استوائہما فی اصل اجر العمل دون مضاعفتہ، کہتے ہیں یہ اجر میں برابر ہیں، معلوم ہے کہ کہتے ہیں کہ اصل عمل میں اجر جو ملتا ہے اس میں برابر ہیں، لیکن جو عمل کرنے والے کو کئی گنا اللہ دیتا ہے یہ اس کو نہیں ملے گا۔ ایک آدمی نیت کیا فلاں نیکی کی، اس کو اس عمل کا جو ثواب اللہ کے ہاں مقدر ہے وہ ثواب ملے گا، لیکن نیت کرنے والے کو اس کا ایک عمل کا ثواب ملے گا، لیکن جو آدمی عمل کیا ہے اس کو وہ تو ملا، لیکن اللہ اس کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ 10 گنا سے شروع کرتا ہے، وہ 10 گنا اس کو نہیں ملے گا۔ تو اجر کا حقدار یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن دونوں میں ظاہر بات ہے تفاضل تو ہونا ہی ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے یہاں عدل کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے عمل کے مطابق کئی گنا کر کے بھی دے گا، لیکن اس کو کئی گنا نہیں مل سکتا ہے، لیکن ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں جیسے جماعت کے لیے بھی گیا، وہ بیچارے آئے جماعت سے نماز پڑھے، اتنا سردی میں ٹھٹر کے آئے اور سب کچھ کیا اور وقت پر آئے، جلدی کی انہوں نے اور وقت پہ پہنچ کے پڑھی،
اور یہ دیری سے آ کے بھی اس کا ثواب ملا جبکہ جماعت پائی نہیں اس نے، تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ اصل جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک عمل پر 10 گنا سے لے کر کئی گنا جو بڑھا کے دیا جاتا ہے وہ عامل کے لیے ہے، نیت کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے کئی اشکالات دور ہوتے ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں، فلاں عمل پر حج کا ثواب ملے گا، تو آدمی سوچتا ہے پھر جو حج کو جا رہا ہے اس کو کیا ملے گا، اتنا محنت کرو، اتنا مجاہدہ کرو، اتنا خرچ کرو حج کا ثواب، اور اس آدمی کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل رہا ہے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں اس کو اصل حج کا ثواب ملے گا۔ ایک حج جو ہوتا ہے یا جو بھی اعمال آ رہے ہیں، غلام خرچ کر، صدقہ کرنا یا آزاد کرنا یا اتنا مال خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اعمال ہیں اصل عمل کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن عامل کو 10 گنا سے زیادہ، 700 اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ نیت کرنے والے کے ہاں مضاعفہ نہیں ہے، کئی گنا کرنا نیت والے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کرنے والے کے لیے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ کہتے ہیں فالمضاعفۃ یختص بها من عمل العمل دون من نواہ فلم یعملہ، فرماتے ہیں کہ کئی گناہ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ خاص ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے نہیں ہے جو صرف نیت کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے۔ فَإِنَّهُمَا لَوْ اسْتَوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَكُتِبَ لِمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا 10 حسنات، کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہر اعتبار سے برابر ہو جاتے، دونوں کا معاملہ ہر اعتبار سے برابر ہوتا، تو جو آدمی نیت کر کے عمل نہیں کر رہا ہے اور جو نیت کر رہا ہے، جو آدمی نیت کر کے عمل نہیں کر پا رہا اس کو بھی 10 گنا ملتا۔ کہتے ہیں وَهُوَ خِلَافُ النُّصُوصِ كُلِّهَا، اور یہ بات ساری دلیلوں، ساری نصوص کے خلاف ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ نیت کرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن عمل کرنے والے کی شروعات 10 گنا سے ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں نیت کرتا رہوں گا اور عمل نہیں کروں گا، ایسا آدمی غلطی پر ہے۔ عمل کرنے والا آدمی 10 گنا پاتا ہے، تو عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ آدمی، یہ مثال کے طور پر جیسے تہجد کا معاملہ ہے ویسے فرض کا معاملہ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی تہجد کی نیت کیا اور رات میں لیٹا تو نیند اس کی لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی اور فجر میں اٹھا، تو اب تہجد تو فرض تھی نہیں فی نفسی ہی، تو اس کے لیے تہجد پڑھنا لازم نہیں، اگرچہ مستحب ہے کہ اپنی جو چھوٹی ہوئی عبادت ہے اس کی تلافی آدمی کرے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ نوافل کی بھرپائی بھی بہتر چیز ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہا میں نیت کر کے سویا تھا فجر کی نماز کی اور آنکھ نہیں کھلی اور سورج نکلا اور میری آنکھ کھلی، تو انشاءاللہ مجھے، حدیث میں تو آیا ہے، دلیل بھی میرے پاس ہے، وہ یہ کہ میں نے جو نماز نہیں پڑھی فجر کی مجھ کو اس کا ثواب ملا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرائض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے چاہے آدمی بھول جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من نسی عن صلاۃ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو آدمی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز بھول جائے تو وہ اسی وقت اس کو ادا کر لے فوراً جیسے ہی اسے یاد آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ فرائض بھولنے کے بعد بھی ساقط نہیں ہوتے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے جیسے اس کو یاد آئے۔ نیکی کے ساتھ جیسے آپ نے دیکھا کہ قاعدہ تھا، گناہوں کا بھی ویسی قاعدہ ہے کہ اگر ایک انسان نیت پر اس کا خاتمہ ہو اور بری نیت تھی تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے۔ بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیت کی عمل تو نہیں کیا نا، گناہ گار کیسے ہوا؟ نیت پر مداومت اور اسی پر خاتمہ ایک انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ ہاں، اگر آدمی نیت کرنے کے بعد رجوع کر لے اور اپنی نیت چھوڑ دے گناہ کی اللہ کی خاطر، جیسا کہ آگے آئے گا، تو ایسے انسان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تلوار نکال کر، تلوار سامنے لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تواجہ ایک دوسرے کو فیس کریں اور ایک دوسرے کی یعنی کو پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔
قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل ہو گیا مقتول وہ بھی جہنم میں. قال فقلت او قیل یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول. فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے کہا کہ اللہ کے رسول قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں گیا قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان کو، لیکن مقتول جہنم میں کیسے گیا، مقتول کا کیسے معاملہ؟ فرمایا انہ قد اراد قتل صاحبہ، آپ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. ایک روایت میں ہے انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، اس کی بھی تو نیت تھی، وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ فیل ہو گیا اور سامنے والا سکسیڈ ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس نے کارگر حملہ کیا اور یہ مر گیا. اگر اس کو موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا. تو نیت تو قتل کی اس کی بھی تھی، اگر وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کی نیت انسان کی ہو اور اسی نیت پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ گناہ شمار ہوتا ہے، وہ گناہ شمار ہوتا ہے. امام البخاری نے کتاب الفتن میں اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 7083، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے 2888 پر. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ گناہ کی نیت بھی گناہ ہے اگر آدمی اس نیت کو ترک نہ کرے. ترک کرنے کی تین وجہ ہو سکتی ہیں. ایک ترک کرنا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے، دوسرا ترک کرنا ہوتا ہے مخلوق کی وجہ سے، تیسرا ترک کرنا ہوتا ہے بھول گیا یا نہیں کرنا سوچ لیا اس نے. اگر اللہ کی خاطر ترک کرتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں، غلط کام ہے نہیں کرنا ہے، تو اس نے چھوڑ دیا، نیکی لکھی جائے گی. اگر مخلوق کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، جیسے مثلا شراب پینے جا رہا تھا، دیکھا لوگ کھڑے ہیں شراب خانے کے قریب ہی پہچان والے، لوگوں کی وجہ سے اس نے شراب نہیں پی، یہ گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک. علماء کی تحقیق اس میں یہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے خوف کی بجائے مخلوق کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا، اللہ کی وجہ سے نہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن چھوڑ دیا، نہیں کرنا ہے مجھ کو. تو ایسا آدمی یا بھول گیا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن بھول گیا اور چھوڑ دیا اس نے. تو کوئی آدمی اگر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو نہ اس پر گناہ ہے نہ اس کو نیکی ملے گی ہے، کیونکہ اس نے چھوڑا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوڑا نہیں. تو ایسا آدمی بس یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں کرنا ہے مجھ کو، گناہ ارادہ تبدیل کر دیا اپنا، تو ایسا آدمی نہ اس کو نیکی ہے نہ گناہ ہے. ہاں اگر اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اللہ کے خوف سے، آخرت کی فکر سے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے چھوڑا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک نیکی کا مستحق ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. تو یہ ہم نے دیکھا گناہ کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آگے فرماتے وَإِنْ هَمَّ بِهَا، نیکی کے بارے میں، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اگر آدمی نیکی کی نیت کرے، نیکی کی نیت کریں اور نیکی کرے بھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اور بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کا ثواب لکھ دیتا ہے. منیمم 10 ہے عمل کرنے والے کے لیے، نیت کرنے والے کے لیے تو ایک ہے، لیکن عمل کرنے والے کے لیے 10 کم سے کم ہے. لیکن عمل کرنے والے کی مشقت، اس کا اخلاص، اس کی اتباع و اقتداء، اور اس انسان کے سارے معاملات، وقت کی فضیلت یا اسی طرح سے جگہ کی فضیلت، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، موقع وغیرہ سب دیکھتے ہوئے اس کی نیکی کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے 10 گنا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ 700 گنا تک بھی چلا جاتا ہے. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ 700 گنا سے بھی زیادہ ان کو ثواب دیا جاتا ہے، کئی گنا کر کے، کوئی حد اس کی نہیں ہے. سوال ہے کہ کیا 700 گنا سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج، ایک دانہ زمین میں بویا گیا تو اس میں سے ایک جو ہے یعنی 7 بالیں نکلی، اور ان میں سے یعنی ہر اس میں 100 بیج،
تو کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 7 سے 100 700 دانے اس میں سے نکلے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو جس کے لیے چاہیں اور بڑھا دے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا واسع ہے، وسعت والا اور علم والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 261. بلکہ بعض نیکیوں کے بارے میں تو بالتعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ان کا ثواب 700 گنا سے زیادہ ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام. میری مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا بہتر ہے 1000 نمازوں سے جو اس مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں پڑھی جائیں. ہاں لیکن مسجد حرام کا معاملہ اس سے بھی الگ ہے، اس سے بھی اوپر ہے. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. بخاری میں حدیث نمبر 1190 پر اور صحیح مسلم میں 1394 ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا بقیہ تمام مساجد کے مقابلے میں 100,000 نمازوں سے افضل ہے. 100,000 کتنے ہوئے؟ 1,00,000. تو آپ دیکھیے 700 گنا سے بھی بڑھ گیا ثواب. تو بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ کے ہاں ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ ملتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3839 اور اسی طرح سے 3838. شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو ایک بات، دوسری بات یہ معلوم ہوئی ارادہ کر کے نیکی کرنا 10 گنا سے 700 بلکہ کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اب گناہ کا دیکھیے، نیکی کا ہم نے دیکھا دونوں، نیت اور عمل. گناہ کے بارے میں کیا قاعدہ ہے؟ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. اگر آدمی گناہ کی نیت کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک بندہ گناہ کی نیت کیا، عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا محاسبہ ہو کیوں نیت کیا، کیونکہ نیت کرنا دل کا عمل ہے. تو نیت تو کیا، لیکن اللہ رب العالمین اگر ایک آدمی برائی اور گناہ کی نیت کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کوئی سزا نہیں، گناہ نہیں لکھا جائے گا، نیت کیا پھر بھی گناہ نہیں. یہ بھی ہوتا تو اللہ کی طرف سے فضل تھا، لیکن اللہ رب العالمین سخی ہے، کریم ہے، وہ رحیم ہے. اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ کیا ہے، آسانی کا ارادہ کیا ہے، تنگی کا نہیں. تو اللہ رب العالمین نے گناہ کا ارادہ کر کے اس کو ترک کرنے پر نیکی کا معاملہ اس کے لیے رکھا کہ نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن یہ ترک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں قالت الملائکۃ ربی ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وهو ابصر به. فرشتے اپنے رب سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، فرشتے کہہ رہے ہیں لکھنے والے، یہ تیرا بندہ ہے، یہ برائی کی نیت کر رہا ہے، یرید ان یعمل سیئۃ، یہ نیت کر رہا ہے گناہ کی، وہ ابصر بھی، اللہ سے کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ زیادہ اس کو دیکھ رہا ہے بندے کو. فقال ارقبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھتے رہو، ٹھہرو، اس کا مراقبہ کرو، دیکھتے رہو. فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، اگر وہ اس گناہ کا عمل انجام دے دے تو بس اس گناہ کے مطابق اس کے لیے گناہ لکھ دو، اس کے عمل کے مطابق گناہ لکھو. وَإِن تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد بھی اپنے ارادے کو چھوڑ دے، گناہ ترک کر دے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو. کیوں؟ انما ترکها من جرایا، اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے. یہ جو ٹکڑا ہے
یہ اس نیکی لکھنے کی علت ہے، اس کی وجہ ہے۔ کیوں نیکی لکھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ میری وجہ سے اس گناہ کو، میری خاطر اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے، میرے خوف سے، میرے حکم کی تعمیل میں، اور میری حدود کی رعایت کی وجہ سے۔ تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 129۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کرنے والا، اس کی نیت کرنے والا اللہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے تبھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی، ورنہ نہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور چوتھی صورت کیا ہے؟ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ کرے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک بات کہا کہ دیکھو نیکیوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ حسنتن کاملہ، ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے۔ گناہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا کامل گناہ لکھا جاتا ہے، بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے جو تخفیف کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں نیکی کا کتنا التزام ہے، کہ اللہ کامل، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ آپ دیکھیے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، گناہ تو ویسے بھی گناہ ہی گناہ ہے، لیکن نیکیاں بھی جو ہم کرتے ہیں کیا وہ کامل ہوتی ہیں؟ اس میں کتنی کمیاں ہوتی ہیں۔ کبھی یعنی آدمی کی خشوع کے اعتبار سے، کبھی عمل میں یعنی یقین کے اعتبار سے، عمل کے تقویٰ کے اعتبار سے نیکیوں میں کتنی ساری کمیاں ہو جاتی ہیں، غفلت کے ساتھ کتنی ساری نیکیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین بندے کی نیت کی بنیاد پر اور اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اور مجرد نیت بھی اگر اس کی صحیح ہے تو کامل نیکی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ لیکن گناہ کے معاملے میں کیا بتایا گیا؟ بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قدر کریں اور اللہ کے اوامر کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا آخرت میں اس کے لیے اس نیکی کے مثل 10 گناہ ہے، جیسی نیکی تھی ویسے ہی 10 گناہ اس کو ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو گناہ لے کر آیا، برائی لے کر آیا، تو فلا یجزى الا مثلها، جتنی برائی اس نے کی اسی کے بقدر اس کو جزا دی جائے گی، اسی کے مثل، اسی کے مطابق اس کو جزا یعنی سزا دی جائے گی۔ وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا گناہ تھا اور بڑی سزا دے دی، ایک گناہ تھا کئی گناہ کر کے سزا دے دی، نہیں، جتنا گناہ اتنی ہی سزا۔ لیکن نیکی کا معاملہ کیسا ہے؟ ایک نیکی کیا، کچی پکی بھی تھی، تبھی بھی کامل ثواب اللہ اس کو دے گا، بلکہ عمل کرنے والے کو 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ دے گا۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باب میں کہا کہ وہم لا یظلمون، بلکہ نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے کہ ایک انسان نیکی کرے اور اس کو لکھے ہی نہیں، یا اس کا بدلہ ہی نہ دے، یا بدلہ دے، اس کا انعام دے تو اس کی نیکی سے کمتر دے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی عطا ہمیشہ بندے کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے جس میں بات بیان ہوئی ہے۔ بلکہ یہ بھی معاملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر گناہ کر بھی لے بندہ تو یہ بھی امکان باقی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یہ بھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ واقعی اللہ اس پر مواخذہ کرے گا ہی، اللہ اپنی طرف سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید، کہ جو کوئی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ جو بندہ کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کے مثل 10 گناہ ہیں، وہ ازید، بلکہ میں اور بڑھاؤں گا، میں اور بڑھاؤں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ سیئۃ مثلھا او اغفر، کہ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اس کے گناہ ہی کے مثل ہے، اس کے گناہ ہی کے مطابق ہے، جیسا گناہ ویسی سزا۔
ज्यादा सजा नहीं, जितना गुनाह उतनी सजा। औ अगफिर, लेकिन और या ये भी मुमकिन है कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं, या तो मैं सजा दूंगा, गुनाह लिखूंगा, या मैं मगफिरत भी कर दूंगा। तो ये नहीं कहा कि नेकी करेगा तो कबूल करूंगा, रद्द भी कर सकता हूं। अल्लाह ताला न भी कबूल करे तो कौन रोकने वाला है। लेकिन अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम इस बात को किया है कि वो बंदे के किसी अमल को ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ताला बंदे के अमाल को ज़ाय नहीं करता है, तो उसके उसके 10 गुना देगा या ज्यादा भी दे सकता है अल्लाह ताला। और लेकिन गुनाह करके आया तो अल्लाह ताला उतना ही गुनाह लिखेगा, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत अपनी तरफ से कर दे। उसने तौबा नहीं की, अल्लाह ने उसको माफ किया, ये भी मुमकिन है। तौबा से तो माफ होना ही होना है, तौबा से तो माफ होना ही है। वहां यानी ये नहीं कि चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे। अगर तौबा सच्ची है अल्लाह ताला यकीनन माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बंदे ने तौबा नहीं की, अल्लाह अपनी रहमत से उसके दीगर आमाल को देखते हुए या अपनी तरफ से, अल्लाह ताला वो बादशाह है, रब्बुल आलमीन है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर दे, एक नहीं सारे गुनाह को माफ कर दे। लेकिन यहाँ एक कायदा याद रखना जरूरी है, जैसा कि शेख ने भी मुझको एक मरतबा याद दिलाया था कि आप ये भी बताएं, तो मैं आज उसको बता रहा हूँ, शेख को भी याद होगा इंशाअल्लाह। तो वो कायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सारे गुनाहों की मगफिरत है। अल्लाह अपनी तरफ से, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान के गुनाहों की मगफिरत कर देता है, जन्नत में डाल देता है उसको। जैसे एक फाहिशा औरत थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उस एक नेकी की वजह से उसकी मगफिरत कर दी है। तो बाज़ नेकियां ऐसी मकबूल होती हैं कि वो सारे गुनाहों की मगफिरत का जरिया बन जाती हैं, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करता है। कफ़ारा अलग है, मगफिरत अलग है। नेकियों से गुनाहों का कफ़ारा होता रहता है, लेकिन अल्लाह किसी की नेकी से खुश होकर उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन उसमें कायदा ये है कि सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, शिर्क माफ नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि शिर्क के साथ कोई नेकी है ही नहीं। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर तूने शिर्क किया तेरा अमल बर्बाद कर दिया जाएगा। तो शिर्क के साथ नेकी नफा नहीं देती है। और शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इसकी मग़फ़िरत के बारे में साफ कह दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करेगा इस चीज की, इस गुनाह की कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। हाँ, शिर्क से कमतर अगर कोई गुनाह है, अल्लाह जिसकी चाहेगा मग़फ़िरत करेगा, वो भी अल्लाह की मशीयत पर है, सबकी करेगा जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसकी चाहेगा मग़फ़िरत फरमाएगा। लिहाजा गुनाहगार का मामला अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है, यानी अल्लाह ताला चाहेगा माफ करेगा, जिस गुनाह को चाहेगा माफ करेगा, जिसकी चाहेगा सजा देगा, जिस इंसान को चाहेगा माफ करेगा, जिस इंसान को चाहेगा सजा देगा गुनाहगारों को। ये नहीं कि नेक इंसान को सजा दे दे, गुनाहगार की बात हो रही है। तो शिर्क की मग़फ़िरत नहीं। इसी तरह से शिर्क की कबील से जो दूसरे गुनाह हैं, शिर्क की कैटेगरी के जो गुनाह हैं, कुफ्र है या निफाक है, ये भी गुनाह ऐसे हैं कि इनकी मग़फ़िरत नहीं है। ये तीनों गुनाह, शिर्क, कुफ्र और निफाक, निफाक एतिक़ादी, कुफ्र एतिक़ादी, जो ये तीनों गुनाह हैं, शिर्क अकबर, इनकी मग़फ़िरत क़तअन नहीं है। आदमी हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, तो ये भी याद रखें। तो एक इंसान अगर नेकी गुनाह लेकर आता है तो अल्लाह ताला उसका उतना ही गुनाह लिखेगा, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला अगर वो मोमिन है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर दे। तो ये बहुत ही प्यारी हदीस थी जिसमें हमने ये 4 बातें देखी, अमल करने वाले के एतबार से और नियत करने वाले के एतबार से। इसमें कि अल्लाह किसी नेकी को ज़ाय नहीं करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी गुनाह करने वाले पर उसके गुनाह से ज्यादा उसको सजा नहीं देता है, बल्कि उस पर उतना ही गुनाह लिखा जाता है जितना उसका अमल है। लिहाजा इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न रखना चाहिए और आमाल के सिलसिले में हसास होना चाहिए, अपनी नीयतों को सही करना चाहिए। गुनाहों की नीयत अगर की है उसको तर्क करना चाहिए अल्लाह के लिए।
یہ مراد نہیں کہ زبردستی گناہ کی نیت کرے، اس لیے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ محمود ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے۔ کوئی آدمی عقل چلائے کہ ماشاء اللہ بیٹھے بیٹھے کام کرتے گناہوں کی نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑیں گے، یہ جاہل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا سکھایا نہیں ہے۔ اور عقل مند اگر ہوتا تو گناہ کی نیت کر کے چھوڑنے کی بجائے نیکیوں کی نیت کرتا، اتنا ہی وقت اس کا خیر میں لگتا ہے تاکہ اس کو اس کا ثواب ملتا، کیونکہ اس میں ایک ہی سٹیپ، اس میں دو ہے، یاد رکھیں اس کو۔ نیکی کی نیت کرنے میں ایک ہی کام ہے، نیکی کی نیت کرو، لیکن گناہ کی نیت کے بارے میں دو کام ہیں، گناہ کی نیت کرنا، نیت کو چھوڑنا۔ تو خواہ کیوں آدمی جائے، نیت کرا اور مر گیا تو کیا کرے گا؟ یہاں تو نیت نیکی کی کر کے مر جائے تب بھی خیر ہے۔ تو کوئی ایسی عقل نہ چلائے، بعض اوقات شیطان اس طرح کی بھی دھوکے انسان کو دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے سمجھی، آئیے ہم اگلی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اور بعض لوگوں کے سمجھنے میں اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے اس حدیث کو غلط سمجھ کے گمراہ بھی ہوئے۔ اور یہ حدیث سے ولایت ہے۔ اس حدیث میں ولایت کے حصول اور اس کے نتائج، اس کے لوازمات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر بیٹھے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، فقد آذنته بالحرب، میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میرا تقرب کسی چیز سے ویسے نہیں کر سکتا ہے جیسے ان اعمال سے کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، سب سے زیادہ محبوب مجھ کو یہ ہے کہ بندہ فرائض سے میرا تقرب اختیار کرے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ فرائض سے بڑھ کے میرا تقرب کسی چیز سے بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرائض سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، اور اس کا تقرب سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ میرا تقرب، میری نزدیکی نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ محبوب اعمال کا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، تھامے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، صرف بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو
اور بہت سے لوگوں کے لیے حدیث مشکل ہے. اہل علم میں اس کو دیکھیے، انسان کی نیت اگر صحیح سمجھنے کی ہو تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، ورنہ آدمی کی چاہت اگر غلط ہو، اس کے دل میں اگر ٹیڑھ ہو تو اس کی سمجھ میں ساری باتیں الٹی آتی ہیں. اگر صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب صحیح سمجھ میں آتا ہے. من عاد لی ولیا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات حدیث میں ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے، دشمن بن جائے میرے کسی ولی کا، تو کیا فرمایا؟ فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والولایۃ، اور ابن تیمیہ نے ولایہ اور ولایہ میں فرق کیا ہے لغت کے اعتبار سے. الولایہ کہتے ہیں الولایۃ ضد العداوہ، واصل الولایۃ المحبۃ والقرب. کہتے ہیں ولایت، یا ہمارے ولایت اس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ولایت عداوت کی ضد ہے، عداوت دشمنی، ولایت اس کی ضد ہے دوستی. وَأَصْلُ الْوَلَایَةِ الْمَحَبَّةُ وَالْقُرْبَ، اور ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے. ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے. اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، نزدیکی بنا لیتا ہے، قریب بنا لیتا ہے. مجموع الفتاوی جلد 11 صفحہ نمبر 160. اللہ تعالیٰ نے ولی کون ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہیں. سورہ یونس آیت نمبر 64. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اولیاء کے لیے آخرت میں خوف و غم نہیں. خوف مستقبل کا، غم ماضی کا. ماضی اور مستقبل دونوں کی پریشانی دور، سکون و چین سے خوشحال زندگی گزاریں گے جنت میں. ان کی علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہوتا ہے؟ بغیر کپڑوں کے گھومنے والا، چرس گانجا پینے والا، گندا رہنے والا، نجاست میں لوٹنے والا، گالیاں دینے والا، عجیب عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بڑا بتایا، اس سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو باتیں اللہ نے بیان کی. ولی ہونے کے لیے دو صفات ہیں. ایک، وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان لے آئے، یعنی صحیح العقیدہ تھے، ان کا عقیدہ صحیح تھا. توحید نہیں تو ایمان ہی نہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. ایمان والے تھے، ایسا ایمان جو شرک اور کفر اور نفاق سے پاک ہو. اور دوسرے وکانوا یتقون، ان کی عملی زندگی تقوی شعار تھی، پرہیزگار تھے، ان برائیوں سے بچتے تھے، ہر اس چیز سے بچتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جن کا عقیدہ صحیح اور جن کے اعمال میں پرہیزگاری، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں ہیں تو جس درجے میں یہ اس میں ہیں، اس درجے کا وہ اللہ کا ولی ہے. ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ. پھر جب اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کا تقوی اس کی زندگی میں ہو، پرہیزگاری ہو، تو ایسا انسان اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے جو خصوصی ولایت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ ولی ہے اللہ کا. یوں ہی کوئی ولی نہیں بن جاتا اللہ کا، عجائبات، عجیب عجیب کام کرنے والا، عجیب باتیں بیان کرنے والا. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِمَا يُقَرِّبُهُم مِّنْهُ. اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان اعمال کے ذریعے قریب ہوتے ہیں جو اعمال اللہ سے قرب اس کے لیے میسر کرنے والے ہیں. اللہ سے قریب کرنے والے اعمال کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب انہیں نصیب ہو. وَأَعْدَاؤُهُ الَّذِينَ أَبْعَدَهُمْ عَنْهُ بِأَعْمَالِهِمْ الْمُقْتَضِيَةِ لِطَرْدِهِمْ وَإِبْعَادِهِمْ مِنْهُ. اور اللہ کے دشمن کون ہیں؟ اللہ کے دشمن وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارے جانے اور اللہ سے دور کرنے والے اعمال ہیں، جو اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ اللہ ان کو دھتکار دے. معلوم ہوا کہ اللہ
का कुर्ब या अल्लाह से दूरी आमाल का नतीजा होती है कि आदमी अमल करके अल्लाह के करीब बनता है, वस्जुद वक्तरिब, या फिर बुराइयां करके अल्लाह से दूर हो जाता है गुनाह करके। तो एक इंसान आमाल की वजह से कुर्ब हासिल करता है, तो वली वो होता है जो उन आमाल का एहतमाम करता है जो अल्लाह से करीब करने वाले हैं। और अल्लाह ने उसको बताया कि कौन से अमाल अल्लाह से करीब करने वाले हैं, अपने रसूल के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे आएगा वो साले आल शेख कहते हैं वल वलियु इंद अहली सुन्नति वल जमाअति उर्रिफा बिअन्नहु यानी अर्रफहु बअदुल उलमा बिअन्नहु कुल्लु मुमिनिन तक़िय्यिन लैसा बिनबी। वली कौन होता है? कहते हैं कि इस्तिलाह में उलमा ने वली कौन होता है इसके बारे में बताया, हर वो मोमिन जो मुत्तकी हो, जो नबी ना हो, उसको वली कहा जाता है। क्योंकि अंबिया भी अल्लाह के वली होते हैं, लेकिन वली से बढ़ के मर्तबा है नबूवत और रिसालत का, तो वो तो और भी ऊपर हैं, वो तो उनकी और बड़ी फजीलत है जो इन वलियों को हासिल नहीं है। तो वाकई वली जो कहा जाता है इस्तिलाह में उसको, जो हर मोमिन मुत्तकी जो नबी ना हो, उसको क्या कहते हैं? वली। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फकुल्लु मन कान तक़िय्यन कान लिल्लाहि वलिय्यन। हर वो शख्स जो परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा, वो अल्लाह का वली होगा। मालूम है कि अल्लाह का वली बनने के लिए अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि आदमी नाच गानों में मसरूफ़ रहे, औरतों को भी छुए और हराम खाए और सब दाढ़ी मूंढे और सब कुछ करे और अल्लाह का वली, और सिगरेट पी रहा है अल्लाह का वली, तो बोले अल्लाह के वली अभी अल्लाह के साथ जो है ताल्लुक में है, अभी सिगरेट पीते हुए, नाच गाने सुनते हुए। शर्म आना चाहिए लोगों को। तो अल्लाह का वली कौन है? जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचने वाला हो, इसको अल्लाह का वली कहते हैं। इब्न कसीर ने सूरह यूनुस की तफसीर में ये बात कही है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत प्यारा जुमला है, कहते हैं अल मुरादु बि वलिय्यिल्लाहि अल आलिमु बिल्लाहि अल मुवाज़िबु अला ताअतिही अल मुखलिसु फी इबादतिही। मुख्तसर बहुत जामे है। फतहुल बारी में किताब रिकाक में बाब तवादु में उन्होंने इसको जिक्र किया है। कहते हैं वली से मुराद क्या है? कहते वली से मुराद वो शख्स है, अल्लाह का वली, शैतान का भी हो सकता है। अल्लाह का वली कौन है? अल्लाह का वली वो है, नंबर एक, अल आलिमु बिल्लाह, जो अल्लाह को जानता हो, अल्लाह की ज़ात और सिफात की मारिफत उसको हो, अल्लाह के हुकूक की मारिफत उसको हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ उसको हो, अल्लाह को पहचानने वाला हो। सबको पहचानता, अल्लाह को नहीं पहचानता, वली कैसे हो गई? अल्लाह का वली अल्लाह को पहचानने वाला होता है, अल्लाह की किताब और सुन्नत के जरिए से और कायनात में गौर करके। अल मुआज़िब अला ताअतिही, अल्लाह की फर्मा बरदारी पर दायमन अमल करने वाला, कभी कभार जुमा को आ गए नमाज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा पाबंदी के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला। अल्लाह के हुक्मों को तो कोई ना कोई पूरा करता ही है मुसलमान, लेकिन वाकई वली अल्लाह का वो है जो पाबंदी के साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता हो। अल मुवाज़िबु अला ताअतिही। तीन, अल मुखलिसु फी इबादतिही, अल्लाह की इबादत में मुखलिस, सारी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए करने वाला, इबादत करके लोगों की तारीफ और दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए करने वाला, वाहवाही के लिए अमल करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। क्यों? ये अल्लाह वाला है ही नहीं, अल्लाह के लिए करता ही नहीं है, ये तो लोगों वाला है, ये मखलूक वाला है, खालिक वाला नहीं, अल्लाह के लिए अमल करने वाला। तो अल्लाह का इल्म, अल्लाह की ताअत यानी मारिफत, ताअत और इखलास, ये तीन चीजें जिस इंसान के अंदर जिस दर्जे में हो, वो अल्लाह का उस दर्जे का वली है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इदा रअयतुमुर रजुला, सुनिए इसको, इदा रअयतुमुर रजुला यमशी अलल मा व यतीरु फिल हवा फला तगतर्रु बिही, अगर तुम किसी आदमी को देखो पानी पे चलता है बाबा और हवा में उड़ता है, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, हत्ता तअरिदु अम्रहु अलल किताबि वस्सुन्नह, धोखा मत खाना उन चीजों से, अजायबात से, जब तक कि तुम उस आदमी को के मामले को, उसकी जिंदगी को, उसके कौल और अमल को किताब और सुन्नत पर पेश न करो। ये नहीं कहा वो मस्तान होता है, उस पे कहाँ शरीयत, उस पे कहाँ, हाँ वो तो आगे निकल गया बहुत,
इमाम शाफी को नहीं मालूम? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं धोखा मत खाओ, इतने सारे अजायबात करने के बावजूद भी वो धोखेबाज हो सकता है, शैतानी अमाल करने वाला जादूगर हो सकता है। हत्ता तअरिदु अमरहु अलल किताबि व सुन्नह, यहाँ तक कि तुम उसके मामले को किताब व सुन्नत पर पेश करो, किताब व सुन्नत की मुताबिक उसकी जिंदगी है, मुमकिन है वो अल्लाह का वली हो। यकीनी तो हम बोल नहीं सकते हैं, गुमान है, लेकिन अगर किताब व सुन्नत जिंदगी में नहीं है और यहाँ से नोट निकाल रहा है, वहां से नोट निकाल रहा है और खबरें दे रहा है लोगों को और न जाने क्या क्या कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, पानी भी चल रहा है, ऐसा आदमी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, ये शैतानी अमाल करने वाला जादूगर है। तो लोग चूंकि कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं रखते, वो इसी चीज से धोखा खा जाते हैं। अलबिदा व निहाया जिल्द 13 सफ़ा नंबर 217। हदीस के अल्फाज ही तो वली की तारीफ हुई, लेकिन वली के बारे में बताया गया कि वली से दुश्मनी हलाकत का जरिया है। ये हम लोगों के लिए जो सीधे साधे लोग हैं कि अल्लाह वालों से हम दुश्मनी ना मोलें। अब अल्लाह वाले वो नहीं जिनको दूसरे कहते हैं, वाकई अल्लाह वाले कौन? जो अल्लाह वाले हों, अल्लाह की रिदा, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की मर्जियात, शरीयत की पाबंदी है, किताब सुन्नत वाले, इखलास और इत्तिबा वाले, ये अल्लाह के वली हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, मन आदा ली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले, दुश्मनी करे, ख्वाहिश की बुनियाद पर हो, उससे दुश्मन हो जाए। आदा दोनों तरफ से दुश्मनी के लिए भी आता है। उलमा ने कहा कि इसकी भी गुंजाइश है, जैसे अल्लाह का वली भी उसका दुश्मन हो और ये उसका दुश्मन है। अल्लाह का वली क्यों दुश्मन है? शरीयत की बुनियाद पर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता है, जैसे राफिद हैं, या बिदाती है, या गुनहगार है और लोगों पर जुल्म करता है, तो अल्लाह का वली एक नेक बंदा उससे नफरत रखता है, उसका दुश्मन है, उसको पसंद नहीं करता है, और वो भी उसके साथ बदतमीजी करता है, वो भी उस पर जुल्म करता है। तो ये दोनों जानिबैन से अदावत हुई। तो कहा, और कभी ऐसा भी होता है कि वली की तरफ से कुछ नहीं है, दरगुजर का मामला, और इसकी तरफ से उस पर जुल्म है। मन आदा ली वलियन, इसलिए शुबा बाज़ उलमा ने कहा कि आदा है तो दोनों तरफ से होगा मामला, तो इसकी क्या सूरत हो सकती है? तो ये सूरत हो सकती है। तो कहा कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी मोले, दुश्मन बन जाए उसका, तो मैं मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़अौलियाउल्लाहि तजिबु मुवालातुहुम व तहरुमु मुआदातुहुम, अल्लाह के औलिया, उनसे मोहब्बत और दोस्ती वाजिब है। बाद लोग कहते हैं तुम लोग औलिया को नहीं मानते। भाई औलिया को मानते हैं, लेकिन चरस गांजे वालों को नहीं मानते हैं, नंगे नाचने वालों को हम नहीं मानते हैं। वैसे ही जैसे कोई आदमी कहे तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अल्लाह का बेटा नहीं मानते, अल्लाह का रसूल मानते हैं। तो मानना कैसे माना जाए? जैसे तुम बता रहे हो वैसे माने, या जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बताया वैसे माने, जैसे हमारे सहाबा और असलाफ ने बताया वैसे माने। तो मानने की सूरत क्या है ये तो तय हो, सही मानना गलत मानना भी तो हो सकता है। तो औलिया को माना जाए, इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़अौलियाउल्लाहि तजिबु मुवालातुहुम व तहरुमु मुआदातुहुम, अल्लाह के औलिया से मोहब्बत और दोस्ती वाजिब है और उनसे दुश्मनी हराम है। दुश्मन मत बनो, क्यों? अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान है। इसमें सारे उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा और जितने भी अल्लाह वाले हैं, सालिहीन, वो सब दाखिल हैं इसके अंदर। उनके साथ दुश्मनी नहीं मोलना, अपनी आखिरत खराब नहीं करना, दुनिया भी खराब होती बाज़ औक़ात, जैसा कि आगे आएगा। कमा अन्न अअदाअहु तजिबु मुआदातुहुम व तहरुमु मुवालातुहुम, जैसा अल्लाह के जो दुश्मन हैं उनसे दुश्मनी वाजिब है और उनसे दोस्ती हराम है। जो फुस्साक हैं, फुज्जार हैं, दीन के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से कैसे दोस्ती कर सकता है आदमी? अपने घर वालों के दुश्मन से नहीं करता है, तो अल्लाह के दुश्मन से कैसे करेगा दोस्ती? तो ये भी अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि अल्लाह जिससे बुग़्ज़ रखे, बंदा भी उससे बुग़्ज़ रखे। जो अल्लाह के दीन का दुश्मन हो, आदमी उसका दुश्मन हो। उसके साथ क्या करे वो शरीयत के ताबे है, लेकिन दिल में उसके लिए अदावत होना चाहिए। उससे खुश नहीं होगा जो अल्लाह के दीन का दुश्मन होगा, अल्लाह का दुश्मन होगा।
قال اللہ فرماتے ہیں قال تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ میرے اور خود تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ سورہ الممتحنہ میں اللہ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں اور خود ایمان والوں کے دشمن ہیں، ان کو اپنا تم دوست مت بناؤ، یعنی قلبی محبت ان سے نہ ہو۔ احسان ہو سکتا ہے کسی پر ہو جو اس کا مستحق ہو، لیکن قلبی محبت نہیں۔ محبت الگ چیز ہے اور رحم الگ چیز ہے۔ دشمن پہ بھی رحم آتا ہے، کوئی آدمی بہت برا انسان تھا، دیکھا بری موت مر رہا ہے، آدمی کو رحم آتا ہے اس پہ، بیمار پڑا ہوا ہے فلاں دواخانے میں ہے، آدمی کو دیکھ کے رحم آتا ہے، اگرچہ زندگی بھر دشمن تھا، ابھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اس کی بد اخلاقی اور اس کی برائیوں کی وجہ سے، لیکن اس پر رحم آتا ہے انسان کو۔ لیکن ضروری نہیں کہ محبت بھی دل میں پیدا ہو، محبت ایک الگ صفت ہے، رحم ایک الگ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں پر دنیا میں رحم فرماتا ہے، اور ہم کو بھی زمین والوں پر رحم کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن محبت کا معاملہ الگ ہے، وہ خصوصی تعلق ہوتا ہے جو اپنوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں، اور اہل علم نے کہا کہ اللہ کے اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، دشمنی نہیں۔ اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ کا فرمان ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ جو معاملہ اللہ کا ہے بڑا سنگین ہے۔ اس تعلق سے بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، جو اخیر کے الفاظ بھی حدیث کے ہیں، لیکن شروعات ہی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معاملے کی سنگینی اور اللہ کا جنگ کا اعلان یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے یہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ، دو واقعات میں بیان کروں گا جو صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شکا اہل الکوفۃ سعدا الی عمر رضی اللہ عنہ، اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، فعزلہ واستعمل علیہم عمارا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، ان کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ حضرت عمار کو وہاں پر طے کر دیا، ذمہ دار بنایا۔ فشکوا حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی، لوگوں نے ایسی شکایتیں کر دی یہاں تک کہ یہ بھی بول دیا کہ اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ اچھے سے نماز بھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، نیک لوگوں کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے۔ انہ لا یحسن یصلی فارسل الیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا حضرت سعد کے پاس، فقال یا ابا اسحاق ان هؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی، کہا کہ ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ قال ابو اسحاق اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها، کہا کہ یعنی اللہ کی قسم جہاں تک کہ میرا اپنا معاملہ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں انہیں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور میں اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا، جیسی پیارے رسول سے ہم نے سیکھی نماز ویسی پڑھاتا میں۔ اصلی صلاۃ العشاء فارکض فی الاولیین واخف فی الاخرین، عشاء کی نماز میں پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں طویل، اور دوسری مختصر، بس ایسے پڑھاتا ہوں۔ اگر میرے اوپر عیب لگ رہا ہے تو یہ عیب ہے کہ لمبی پڑھاتا ہوں 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں ہلکی۔ حضرت عمر نے کہا قال ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، کہا اے ابو اسحاق میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا، میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا، مجھے گمان تھا تم یہی کرو گے۔ فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفہ، پھر ان کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو بھیجا کوفہ کی طرف۔ فسأل عنه اہل الکوفہ، اور وہ آدمی یا وہ لوگ اہل کوفہ سے پوچھتے جاتے تھے کہ کیا بولنا ہے ان کے بارے میں، کیا بولنا ہے ان کے بارے میں۔ ولم يدع مسجدا الا سأل عنه، کوئی ایک مسجد بھی کوفہ میں ایسی نہیں چھوڑی کہ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کیا، کیا بولنا ہے ان کے بارے میں، کیسے ہیں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، سب کے سب ان کی تعریف ہی کرتے تھے۔ حتی دخل، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے ان کی شکایت کی تھی، اور باقی سارا جو معاملہ تھا سارے لوگ جو کوفہ میں تھے وہ تعریف کرتے تھے، مسجد والے تعریف کرتے تھے۔
हत्ता दखल मस्जिदन लि बनी अब्स, यहाँ तक कि वो शख्स जो तहकीक के लिए गया था वो बनी अब्स की मस्जिद में गया। फ़क़ाम रजुलुम मिनहुम, एक आदमी खड़ा हुआ, युक़ालु लहू उसामा इब्न क़तादा युकना अबा सअदा, एक आदमी जिसका नाम उसामा इब्न क़तादा था और उसकी कुनियत अबू सअदा थी, वो खड़ा हुआ। क़ाल अम्मा इज़ नशत्तना फ़इन्न सअदन काना ला यसीरु बिस्सरिय्यह वला यक़सिमु बिस्सविय्यह वला यअदिलु फिल क़दिय्यह। सुभान अल्लाह। उसने कहा देखो अब बोलना तो नहीं चाहता आदमी, बोलने वाला कैसा बोलता है, बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन अब आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा, तो अब जब तुमने पूछा ही है तो सुन लो, बता रहा हूं। क्या कहते हैं, साद जो है, साद रदी अल्लाह तआला अन्हु शिकायत कर रहा है, कहा कि साद जो है ये जंग में सरिया में जाते नहीं, यहीं रहते हैं और लोगों को भेजते हैं और अदल के साथ इंसाफ से माल लोगों में तकसीम नहीं करते, और जब कज़ा करते हैं, फैसला करते हैं दो लोगों के बीच में, तो उसमें भी इंसाफ नहीं करते हैं, उसमें भी अदल इंसाफ नहीं करते। लोगों को बेचने खुद जाते नहीं जंग में, दो लोगों में माल तकसीम करते तो बराबर नहीं करते, सही ढंग से नहीं करते, और तीन ये लोगों में जब फैसला करते हैं तो फैसला भी अदल के मुताबिक नहीं करते हैं। तहमत लगाई। अब तक तो ये बात नहीं आई थी, अब ये भी बात उसने बोल दी। क़ाल सअद, अब देखिए अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। क़ाल सअद अमा वल्लाहि लअदउन्न बिसलास, कहा अल्लाह की कसम मैं 3 बद्दुआएं तुझको देता हूँ, 3 इल्जाम लगाए ना, मैं 3 बद्दुआएं तुझको देता हूँ। अल्लाहुम्मा, लेकिन देखिए सहाबा कितने अदल वाले थे, कितने नेक दिल लोग थे, वो मजलूम होने के बावजूद भी जालिम नहीं बनते थे। बाज़ औक़ात मजलूम खुद जालिम बन जाता है, बदला लेने का वक्त आता है तो बहुत से मजलूम खुद जालिम बन जाते हैं। कहा अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हादा कादिबन क़ाम रियाअन व सुमअ, कहा कि अल्लाह अगर ये जो बंदा है, अगर ये खड़ा हुआ है मेरे खिलाफ, यानी ये बंदा जो है झूठा है, अगर ये अपनी बात में अगर ये झूठा है और ये लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए बस रियाकारी के तौर पर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, फ़अतिल उमरहु, फ़अतिल उमरहु, इसको लंबी उम्र दे, इसको लंबी उम्र दे, बुढ़ापे तक उसको लंबी उम्र दे। व अतिल फ़क़रहु, और इसको बिल्कुल कंगाल और इसको फ़क्र फाके में मुब्तला कर दे। व अर्रिदहु बिल फितन, और इसको फितनों में डाल दे, इसको फितनों में डाल दे। बद्दुआ उसके दी। कहते हैं वकाना बअदु इदा सुइला यक़ूल, वो उस आदमी का हाल बाद में हुआ, उसकी उनकी बद्दुआ लग गई उसको, बाद की उम्र में लंबी उम्र उसको मिली। और वकाना बअदु इदा सुइला यक़ूल, उससे पूछा जाता क्यों इससे तुम्हारा हाल हुआ, कहता था शैखुन कबीरुन मफ्तून असाबतनी दावतु सअद, कहता था मैं बूढ़ा आदमी हूँ जो फितने में मुब्तला हो गया हूँ, मुझे साद की बद्दुआ लग गई, मुझे साद की बद्दुआ लग गई। क़ाल अब्दुल मलिक, रावी हदीस के कहते हैं अब्दुल मलिक, फ़अना रअयतुहु बाद, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा हूँ बाद के दौर में, क़द सक़त हाजिबाहु अला ऐनैहि मिनल किबर, कहते हैं कि उसकी जो भवें हैं, इतना बूढ़ा हो गया था कि उसकी आंखों पर उसकी जो है भवें आ गई थी, इतना गोश्त लटक गया था उसका बुढ़ापे की वजह से दोनों आंखों पर। व इन्नहु लयतअर्रदु लिल जवारी फी तुरुक़ि यग़मिज़ुहुन, और बच्चियां लड़कियां जो रास्ते से जाती थीं उनको जो है यूं से कचोके उनको लगाता था या उनको इसी तरह से यानी छूता था, तो यानी ऐसे बिगाड़ में वो मुब्तला हुआ, उसी हाल में उसको मौत आई। तो ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इमाम अल बुखारी ने किताबुल आदान में 755 पर और इमाम मुस्लिम ने 453 पर इसको रिवायत किया और सियाक बुखारी का है। इसे समझ में आता है कि बाज नेक बंदे अल्लाह के मजलूमी में बाज औकात बद्दुआ दे देते हैं। अब आदमी ने कहीं बद्दुआ क्यों दिए, इंसान जब तड़प के कभी बद्दुआ दे देता है, ऐसे लोगों की बद्दुआ से बचना चाहिए। बल्कि अल्लाह का वली तो बहुत दूर की बात है, एक आम इंसान भी इत्तक़ी दावतल मज़लूम, हदीस में आया कि मजलूम की बद्दुआ से बच। तो अगर कोई आदमी, एक आम इंसान,
وَإِن كَانَ كَافِرًا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ کافر بھی ہے، اگر اس پر ظلم اور اس کی مظلوم کی بددعا سے بچ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان، اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کی بددعا کو قبول کرتا ہے۔ تڑپ کے اگر وہ بددعا دے دے، اے اللہ میرا بدلہ تو اس سے لے لے، یا اس کے بارے میں بالتعیین اگر کچھ بول دے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کو وہ سزا دے گا جیسا اس انسان کو دیا۔ وہ مسلمان تھا لیکن اس نے ایک صحابی پر الزام لگایا۔ کسی کی عزت کو خراب کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان تفریح کے طور پر لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے، آج اس دور میں بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ کسی انسان کو، شریف النفس انسان کو بے عزت کرنا ہے، خود کچھ بڑا بننا ہے، کسی بڑے آدمی پر کیچڑ اچھالو، اپنے آپ تم کو میڈیا میں کوریج مل جاتا ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہاں وہاں تم کو کوریج مل جاتا ہے، تم کو لوگوں کی نگاہوں میں تم آ جاتے ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی اچھے انسان کی عزت اچھالو تو تم کو، تمہاری بات سننے کے لیے سب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان عام طور سے سماج گندگی کا طالب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی تعریف کر رہا ہے کھڑے ہو کر تو لوگ سنیں گے نہیں وہاں پر کھڑے ہو کر، لیکن کسی کے عیوب بیان کر رہا ہے تو کام چھوڑ کے اس کے پاس آ کے سنیں گے، کیا کیا ہے بتاؤ واپس سے۔ لیکن کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا کہ کوئی آدمی فلاں کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، لوگوں نے کیا ہوا، بہت بڑی بات ہے، صحابہ تو اس سے زیادہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، اس کو اتنے دھیان سے نہیں سنے گا۔ لیکن کوئی آدمی عیوب بیان کرنا شروع کر دے، معلوم ہے کیا ہوا اس کا، معلوم ہے اس نے کیا کیا اس دن، تو کام وام چھوڑ کے سب آئے گا، بتاؤ نا بھائی کیا بات ہے۔ یہ لوگوں کی طبیعتیں بھی گندی ہوتی ہیں، ہمارے قلوب بگڑ چکے ہیں، ہمارا سماج برباد ہو چکا ہے، اور ہمارے سماج میں ایسا انسان پروان چڑھتا ہے جو صالحین پر تہمت لگانے والا ہو۔ پھر سارے اصول ہم بھول جاتے ہیں، جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس، کوئی بدکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو۔ تحقیق وغیرہ ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بددعا دی، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اپنی بات میں اور بس لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو اللہ اس کو لمبی عمر دے، اس کو لمبی عمر دے، اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، لمبا فقر و فاقہ دے اس کو، اور اس انسان کو فتنوں میں ڈال دے، یعنی اس انسان کے بدکار ہونے کو ثابت کر دے لوگوں کے سامنے کہ یہ بگڑا ہوا آدمی تھا، اس کے اندر گندگی تھی، اس کو سامنے لے آ لوگوں کو، اس کو آزما تو، ایسے حالات میں ڈال تو کہ یہ بگڑا ہوا ثابت ہو جائے۔ آزمائی جب آتی ہے، سونے کو آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سونا اور نکھر کے آئے گا، لیکن گندگی کو ڈالا جائے تو گندگی فنا ہو جائے گی۔ تو ایک انسان اگر اچھا ہے، جب آزمائش میں پڑتا ہے، اس آزمائش میں نکھر کے اور اچھا ثابت ہوتا ہے۔ آزمائشیں اچھے اور بروں کو ان میں تفریق کر دیتی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمائے ہیں، تم کو بھی آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جان لے گا، اللہ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ آزمائشیں تفریق کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اچھا اچھا ثابت ہوتا ہے، برا برا ثابت ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے، یعنی اے اللہ اس کو آزمائش میں ڈال تاکہ اس کا غلط ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کا بگڑا ہوا ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے۔ انہوں نے بددعا دی اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس بددعا کو قبول کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس بیماری میں، اس پریشانی میں مبتلا کیا، بے عینی ہی جو مانگا اللہ نے اس کو دیا، اس مصیبت میں اس کو ڈالا۔ لہٰذا ایک عام انسان کی بددعا سے تو بچنا ہی چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے جن کا اللہ رب العالمین سے تعلق ہے، نیک لوگ ہیں، برائی میں نہیں جاتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کے لینے دینے میں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں، عبادات میں لگے رہتے ہیں، یا دین کا کام کرتے ہیں، علماء ہیں۔ علماء کی عزتیں تو آج بہت آسان ہو گئی اڑانا، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول دو، بہت آسان ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں سوچتا آدمی کہ اس عالم کی بے عزتی کرنے سے، اس پر جھوٹی تہمت لگانے سے، اس کے بارے میں بدزبانی کرنے سے دین کا نقصان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دین کا نقصان کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بات اس پر میں سمجھتا ہوں بات کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے آگے کی بات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اس میں شبہات بھی بعض ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالتفصیل ان شبہات کو ہم
اگلے درس میں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر مسلمان کے تعلق سے اس کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً صالحین، اللہ والے، علماء جو بھی ہیں، ان لوگوں کی عزتوں کی اور ان کے معاملات کی رعایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آمین رب العالمین۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی ہی قیمتی اور اہم باتیں حدیث کی شرح کے دوران ہم شیخ سے سماعت فرما رہے تھے، اور جو اشکالات اور اعتراضات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، الحمدللہ شیخ محترم ان تمام چیزوں کو دور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیخ کا درس جب سنتے ہیں تو اشکال جب ذہن میں آتا ہے تو اشکال آتے ہی شیخ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اسی لیے سوال و جواب کی میٹنگ اور نشست نہیں رکھتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے تو سوال سے پہلے شیخ جواب دے دیتے، الحمدللہ بولے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بڑی قیمتی باتیں اور کچھ ایسے اشکال جس کا جواب جاننے کے لیے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، بڑے آسان لفظوں میں، جیسے نیت کی بات تھی، بڑے آسان لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا شیخ محترم نے کہ نیت کا مطلب کیا ہے اور جو اجر ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، بڑے آسان لفظوں میں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور شیخ جو کچھ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پر بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے علم سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔